ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک استقلالاً یعنی انفرادی طور پر اور ابتداءً یعنی ڈائریکٹ غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے درود و سلام لکھنا یا درود و سلام بولنا پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی علیہ السلام یا حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ اس طرح ڈائریکٹ درود و سلام غیر انبیاء کے لیے کہنا بولنا پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، تبعیت کے اندر درود و سلام غیر انبیاء کے لیے لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، یعنی پہلے انبیاء پر درود و سلام لکھا یا پڑھا گیا ہو، پھر اس کے بعد غیر انبیاء کے لیے درود و سلام لکھنا یا پڑھنا یہ درست ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا گیا، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی آل پر درود پاک پڑھا گیا، تو یہ تبعیت میں پڑھا گیا ہے، یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ابتداءً ہی یعنی ڈائریکٹ علیہ السلام کہنا یا علیہ السلام غیر انبیاء کے لیے کہنا پڑھنا بولنا یا لکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا شعار نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کا طریقہ ہے۔ اور اسی بات کو ہمارے اکابرین اہل سنت نے اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 136 پر، اور اسی طرح شرح العقائد النسفیہ کی شرح النبراس میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 10 پر، اور اسی طرح شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 166 پر، اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 390 میں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ غیر انبیاء کے لیے ڈائریکٹ علیہ السلام یا علیہ السلام کہنا پڑھنا لکھنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور انداز نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کا طریقہ ہے اور روافض کا انداز ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم ان حضرات کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ یا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جملے استعمال کریں گے، یہ ہمارا انداز اور طریقہ ہے۔